نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث قدسی ہے، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اس سے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی says I will declare war against him who shows hostility to a pious worshipper of mine۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اس سے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نوافل عبادت کر کے مجھ سے اتنا زیادہ نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان ایئر بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں۔ اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ کا طالب ہوتا ہے تو میں اس سے محفوظ رکھتا ہوں، اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد ہیزیٹیشن نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ تو موت کو پسند نہیں کرتا اور مجھے بھی اس کو تکلیف دینا اچھا نہیں لگتا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 7 حدیث نمبر 6502۔ اب میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو کو پریزنٹ کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے لکھنؤ سے کچھ دور پہ ایک مزار شریف ہے، ایک جگہ ہے جس کا نام ہے امیٹھی۔ وہاں پر حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار شریف ہے۔ وہاں کا واقعہ بڑا ہی مشہور یہ ہے کہ وہاں پر کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ خادم تھے حضرت کے، مزار شریف پہ آ کے تشریف لائے کرتے تھے اور صبح سے شام تک وہیں پر بیٹھتے تھے، اور جب وہ رات میں اپنے گھر چلے جاتے تھے تو لوگ اکثر وہاں کے جو رہنے والے وہ سوچتے تھے کہ یہ صبح سے شام تک یہاں بیٹھے رہتے ہیں، آخر ان کے گھر کا خرچہ کیسے چلتا ہے، ان کے اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے ان کے اوپر نظر رکھنا شروع کری، تو ان لوگوں نے پایا کہ جب وہ حضرت وہاں سے رات میں تشریف حضرات لے جاتے تھے تو وہیں پہ رکھے ہوئے پتھر کے نیچے ہاتھ ڈال کے وہ ہاتھ ڈالتے تو ان کے ہاتھ میں کچھ پیسہ آ جاتا اور وہ پیسے کو لے جاتے۔ تو وہاں کے جو لوگ تھے، جو رہائش مکین تھے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے سوچا کہ چلو ایسا کرا جائے کہ یہاں پر بہت پیسہ ہے، اس پیسے کو چرا لیتے ہیں۔ تو وہاں پہ کچھ لوگ جاتے ہیں اور اس پتھر کے نیچے رات میں ہاتھ ڈالتے ہیں پیسہ نکالنے کے لالچ اور غرض سے، لیکن ہوتا یوں ہے کہ ان کا ہاتھ اسی میں پھنسا رہ جاتا ہے۔ اب وہ اپنے ہاتھ کو لاکھ باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کا ہاتھ باہر نہیں آتا۔ اب مسئلہ ان کے سامنے یہ پیش آیا تھا کہ اگر وہ چلاتے ہیں تو لوگ ان کو پکڑ لیں گے کہ یہ چور ہیں، اور اگر وہ نہیں چلاتے ہیں تو ان کی مدد کرنے وہاں کوئی آئے گا نہیں، ان کا ہاتھ وہیں پھنسا رہے گا۔ بہرحال انہوں نے کسی طرح سے جب برداشت نہیں ہوا تو چلانا شروع کرا۔ پھر وہاں کے لوگ آئے، انہوں نے دیکھا کیا ماجرا، کیا مسئلہ ہے، پھر ان سے توبہ کروائی۔ بہت مشکل کے بعد ان کا ہاتھ وہاں سے باہر نکلا، اور کئی عرصے تک ان کے ہاتھ کی کھال اور ان کے ہاتھ کا نشان اس پتھر کے اوپر ایمبوزڈ رہا، جمع رہا۔ حضرات، اب میں آپ کو جو ویڈیو دکھانے لگا ہوں یہ حضرت لال شہید بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، گاؤں کا نام مڑھر پور، پوسٹ میاں گنج، تھانہ اور جنپد قنوج میں آپ کی مزار شریف ہے، اور یہاں پر ایک شخص چوری کرنے کے لیے آیا، اور چوری کرنے کے دوران اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کا کیا انجام ہوا، اس کو بھی آپ آگے دیکھیں گے۔ لیکن میں اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک چیز اور کہہ دینا چاہتا ہوں۔ آج ہی صبح میں نے فیس بک پر ایک پوسٹ دیکھی جس میں ایک ناوقار جاہل اہل حدیث شخص اللہ کے ولیوں پر نشانہ سادھتے ہوئے اور ان پر اعتراض کرتے ہوئے، ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ سنی ہڈیوں سے، سڑی گلی ہڈیوں سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ آج ہی ویڈیو میں نے دیکھا اسی کے بعد، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک تماچا ہے ایسے لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کچھ نہیں دے سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، وہ اپنی قبر میں مردہ ہیں۔ اس کو دیکھ کر بھی اگر جن لوگوں کی آنکھیں نہ کھلیں تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ان کے دل پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، ان کے قلب سیاہ کیے جا چکے ہیں۔ اب ان کو راہ راست کی کوئی دور دور تک روشنی نظر نہیں آنے والی۔ حضرات، اب آپ ویڈیو کو سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
बाबा चपकायली, पप्पू बाबा चपकायली.